بسم الله الرحمن الرحيم. باب العلم والعظة بالليل. حدثنا صدقة قال أخبرنا ابن عيينة عن معمر عن الزهري عن هند عن أم سلمة. تحويل السند. وعمر ويحيى بن سعيد عن الزهري عن امرأة عن أم سلمة قالت استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقال سبحان الله ماذا أنزل الليلة من الفتن وماذا فتح من الخزائن أيقظ صواحب الحجر فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب العلم والعظت باللیل. باب العلم، علم کا بیان اور رات میں نصیحت کا بیان. رات میں علم اور نصیحت کا بیان. رات تو سونے کے لیے بنائی گئی ہے، لیکن علم کی بات اور نصیحت کی بات رات میں بھی کی جا سکتی ہے. چنانچہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے. یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی زوج مطہرہ ہیں، ہماری ماں ہیں. فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک شب بیدار ہوئے تو فرمایا سبحان اللہ، اللہ پاک ہے. ماذا انزل اللیلۃ من الفتن، آج کی شب کتنے فتنے نازل ہوئے. اور ماذا فتح من الخزائن، اور کتنے خزانے کھولے گئے. چونکہ یہاں استيقظ النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ذات لیلہ ہے، استيقظ کا لفظ ہے، تو یہ اس بات کا قرینہ ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بیدار ہو کر فوراً یہ بات فرمائی ہے. تو اس بات کا قرینہ ہے سرکار علیہ السلام نے خواب دیکھا اور اس میں آپ کو یہ مشاہدہ کرایا گیا کہ پے در پہ باری باری کر کے فتنے نازل ہو رہے ہیں. یہ بھی دیکھا کہ باری باری کر کے خزانے بھی کھولے جا رہے ہیں. خزینہ کی جمع، خزانے بھی کھولے جا رہے ہیں. تو اس کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً بیان کیا. تو یہ بات خواب کی ہے، مگر نبی کا خواب بھی وحی ہوتا ہے اور حجت شرعی ہوتا ہے. تو یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے اخبار بالغیب تھا بذریعہ خواب کہ میرے بعد فتنے ظہور پذیر ہوں گے، فتنے واقع ہوں گے اور باری باری کر کے فتنے آتے رہیں گے. چنانچہ یہی ہوا کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بڑا فتنہ واقع ہوا، یہاں تک کہ آپ کو ظلماً شہید کر دیا گیا. آپ کے بعد حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تو کئی ایک فتنے واقع ہوئے، یہاں تک کہ آپ بھی شہید کر دیے گئے. جنگ جمل اور جنگ صفین، جنگ نہروان، یہ انہی فتن سے ہے. ان کے بعد بھی فتنوں کا ظہور ہوتا رہا. تو ان کو یہ سارے فتنے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خواب میں دکھا دیے گئے اور انہیں سرکار نے اپنی زبان مبارک سے بیان کیا. ماذا فتح من الخزائن، اور خزانے کھولے گئے. تو یہ بھی واقعہ ہوا. چنانچہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہوا تو بہت سے اہم ممالک فتح ہو گئی. اس وقت دو قوتیں دنیا کی سپر پاور تھیں، ایک فارس اور ایک روم، اور ایک ساتھ دونوں کے ساتھ جنگ جاری تھی اور ہر جگہ ان کا لشکر کامیاب ہوا اور بے شمار خزانے حاصل ہوئے. اس کے علاوہ جو دوسرے خزانے آئے ہیں وہ تو الگ ہیں.
تو ان کی طرف سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ اشارہ فرماتے ہوئے فرمایا کہ آج کی شب کتنے فتنے نازل ہوئے، یعنی یہ بتایا گیا کہ آپ کی امت میں فتنے واقع ہوتے رہیں گے اور خزانے کھولے گئے، یعنی پے در پہ خزانے آتے کھلتے رہیں گے۔ پھر سرکار نے فرمایا ایقظوا صواحب الحجر، ایقظوا یہ امر ہے، مصدر اس کا ایقاظ ہے جس کے معنی ہے بیدار کرنا، صواحب یہ صاحبہ کی جمع ہے، الحجر یہ حجرہ کی جمع، حجرے والیوں کو بیدار کرو، یعنی حجروں میں جو ہماری ازواج طاہرات ہیں، امہات المومنین، ان کو بیدار کر دو تاکہ وہ اس رات میں اللہ کی عبادت کریں اور جب دنیا سے جائیں تو اعمال حسنہ سے مزین ہو کر کے جائیں۔ پھر سرکار نے فرمایا فربا کاسیتن فی الدنیا عاریتن فی الآخرہ، ربا یہ تکسیر کے لیے ہے، کاسیہ مانے لباس پہننے والی، فی الدنیا دنیا میں، لباس پوش، تو بہت سی دنیا کی لباس پوش عورتیں آخرت میں برہنہ ہوں گی، ننگی ہوں گی۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ یا تو کاسیتن فی الدنیا، دنیا کی لباس پوش عورتیں، یہ کنایا ہے، حقیقت پر نہیں ہے، تو مراد اس سے یہ ہوگا کہ دنیا میں تو وہ اعمال کرتی تھیں مگر وہ اعمال دکھاوے کے لیے تھے، اخلاص قلب کے ساتھ نہیں تھے، تو آخرت میں وہ برہنہ ہوگی، کیونکہ جو کام دکھاوے کے لیے کیا جاتا ہے تو آخرت میں اس کا کوئی وجود نہیں ہوتا۔ برہنہ ہونے کا مطلب کیا ہوا کہ اعمال حسنہ سے ان کا نام اعمال خالی ہوگا۔ اس طور پر کاسیہ اور عاریہ کا لفظ یہ بطور کنایا مستعمل ہوگا۔ یہ حقیقت پر بھی معمول کر سکتے ہیں کہ بہت سی دنیا کی لباس پوش عورتیں آخرت میں ننگی ہوں گی۔ اس میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے بطور اعلام بالغیب یہ بتایا ہے کہ کتنی عورتیں ہیں جو لباس پہنتی ہیں مگر وہ حقیقت میں ننگی ہوتی ہیں۔ مثلا پتلا باریک کپڑا پہننا جس سے بدن جھلکے تو دیکھنے کو تو کہا جائے گا کاسیتن فی الدنیا، کہ حقیقت میں وہ لباس پہنے ہوئے ہیں مگر ان کا بدن پورا جھلک رہا ہے، نشیب و فراز سب سامنے آ جاتا ہے، اس لیے وہ آخرت میں عاریہ ہوگی، برہنہ ہوگی، یعنی اس لباس کا کوئی اثر نہیں ہوگا، بلکہ آخرت میں ان کو سزا وہ ملے گی جو دنیا میں ننگی رہنے کی سزا ہوتی ہے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ قیامت کے دن تو جتنے لوگ اٹھائے جائیں گے وہ برہنہ ہی اٹھائے جائیں گے۔ تو عاریتن فی الآخرہ کا مطلب کیا ہے؟ آخرت تو سب عاریہ ہوں گے، برہنہ ہوں گے، تو اس کا مطلب حکمن اور عقابن سزا کے لحاظ سے کہ دنیا میں جو انہوں نے جھلکتا ہوا لباس پہنا ہے، باریک لباس، تو آخرت میں ننگی ہوں گی، یعنی آخرت میں ان کو سزا وہ ملے گی جو دنیا میں ننگی رہنے کی سزا ہوتی ہے۔ کاسیہ کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لباس تنگ و چست ہوگا، کہ لباس تو بدن پر ہے مگر اعضاء سب ظاہر ہیں، لباس سے مقصد ہے اعضاء کو چھپا دینا، اور لباس جب بہت تنگ و چست ہوگا تو سارے اعضاء ظاہر ہوں گے، تو پھر اس کا بھی وہی حال ہوگا عاریتن فی الآخرہ کا۔ اور اب تو ایک حقیقت بھی ہمارے سامنے ہے کہ مختصر سا لباس بدن پہ ہوتا ہے اور بدن کا بیشتر حصہ لباس سے خالی ہوتا ہے، تو وہ کاسیہ بھی ہیں، یعنی لباس پوش بھی ہیں، اس لیے عاریتن فی الآخرہ کی سزا ان کو ملے گی۔ اس طرح سے ہم نے اس کی 4 تشریحیں کر دیں۔ نمبر 1 کہ کاسیتن فی الدنیا عاریتن فی الآخرہ یہ اپنی حقیقت پر نہیں ہے، بلکہ
کنایتن بطور کنایا اس سے دوسرا معنی مراد ہے۔ نمبر 2 یہ کہ کاسیہ سے مراد ہے باریک لباس پہننے والی جسے بدن جھلکے۔ کاسیہ سے مراد ہے وہ عورتیں جو بہت تنگ اور چست لباس پہنتی ہیں۔ نمبر 3 کاسیہ سے مراد وہ عورتیں ہیں جن کے بدن کے تھوڑے حصے پر کچھ تنگ لباس ہوتا ہے اور باقی بدن ان کا خالی رہتا ہے، کپڑے سے خالی ہوتا ہے۔ تو 3 یہ جو توجیحات ہیں ان کے پیش نظر کاسیہ اپنی حقیقت پر ہے، اور پہلی والی توجیح کے پیش نظر کاسیہ سے کنائی معنی مراد ہے۔ باب الثمر بالعلم۔ اچھا دیکھیے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے آخری 3 توجیحات کے پیش نظر جو کچھ بیان فرمایا آج دنیا ان سب کا مشاہدہ کر رہی ہے۔ اس طور پر دیکھا جائے تو یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ ہے کہ جو بات اس وقت نہیں تھی اور بہت بعد میں ظاہر ہونے والی تھی، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بطور علم غیب ان ساری باتوں کو بیان کیا، اور آج ان کی حقیقت دنیا کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ باب الثمر بالعلم۔ ثمر کے معنی آتے ہیں رات میں گفتگو کرنا۔ رات میں عشاء کے بعد گفتگو کرنے کی ممانعت ہے، اور یہ ہے کہ رات میں سویرے سو جائیں تاکہ فجر کے لیے وقت سے اٹھیں اور پھر نماز کے بعد کام کاج میں لگ جائیں۔ لیکن اگر علم کی گفتگو کرنی ہو تو رات میں علمی گفتگو کی اجازت ہے۔ سیمینار کر سکتے ہیں، فقہی مباحثے کر سکتے ہیں، مطالعہ کر سکتے ہیں، مقالے لکھ سکتے ہیں، کتابیں لکھ سکتے ہیں۔ دیکھیے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ صلی لنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر حیاتہ۔ صلی لنا یا اس طرح کا لفظ جب آتا ہے صلی لنا یا صلی بنا، اس کا مطلب ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی۔ اگر اس کا حقیقی مفہوم لیں تو ترجمہ یہ ہوگا کہ نماز پڑھی ہمارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو نماز کسی بندے کے لیے تو نہیں پڑھی جاتی ہے، نماز پڑھی جاتی ہے اللہ کے لیے۔ تو صلی للہ ہوتا ہے، للناس نہیں ہوتا ہے۔ دکھاوے کے لیے ہو تو للناس ہوگا، مگر سرکار کی نماز سبحان اللہ خشوع خضوع سے لبریز ہوتی تھی۔ اس لیے یہاں صلی لنا سے مراد ہے صلی بنا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالی۔ اچھا، ایک نسخے میں صلی بنا ہے بھی، تو صلی لنا ہو یا صلی بنا ہو، ان دونوں جگہوں پر ترجمہ نماز پڑھانے سے کرنا چاہیے۔ ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عشاء کی نماز اپنی زندگی کے آخری اوقات میں پڑھائی۔ آخری اوقات سے مراد کیا ہے؟ بس اپنے وصال سے 1 مہینہ پہلے نماز پڑھائی آپ نے۔ جب سلام پھیرا تو فرمایا ارأیتکم لیلتکم ھذہ۔ دیکھو ارأیتا میں ارأیتا کیا ہے؟ یہ صیغہ واحد مذکر حاضر ہے، اور کم ضمیر جمع ہے، تو واحد اور جمع دونوں جمع ہیں، اور دونوں حاضر کے لیے ارایتا میں تا یہ بھی حاضر کے لیے اور کم بھی حاضر کے لیے، تو اس میں پھنسنا نہیں چاہیے، اس میں الجھنا نہیں چاہیے۔ اہل عرب کا یہ محاورہ ہے۔ اہل عرب اس طرح کے مقام پر یہ جملہ بولتے ہیں، اور یہ جملہ وہ واحد کے لیے بھی بولتے ہیں، تثنیہ کے لیے بھی بولتے ہیں، جمع کے لیے بھی بولتے ہیں۔ 2 ہوگا تو ارایتا کوما رہے گا، مذکر کے لیے بھی مؤنث کے لیے، اور جمع مخاطب جمع ہوں گے تو ارایتکم ہوگا، اور مؤنث ہے تو ارایتکم ہوگا۔ تو واحد، تثنیہ، جمع، مذکر، مؤنث سب کے لیے لفظ آتا ہے، اور جب وہ یہ لفظ بولتے ہیں تو لفظ میں تو یہ استفہام ہوتا ہے، مگر مقصود ہوتا ہے خبر دینا۔ تو یہ لفظ وہ بولتے ہیں، اور یہ لفظ خبر دینے کے لیے ان کے ہاں معین اور مقصود ہوتا ہے۔
اس بات کو ذہن میں رکھ کر کے اب آپ اس کا ترجمہ کیجیے. ارأیتکم، مجھے بتاؤ، یہ اخبرنی کے معنی میں ہوتا ہے. لیلتکم ہذہ، آج کی اس رات کو، یعنی مطلب یہ ہے کہ آج کی اس رات کو تم لوگوں نے دیکھا، اسے محفوظ کر لو. آج کی رات اہم رات ہے، عظیم رات ہے. آج کی اس رات کو تم لوگ نوٹ کر لو، دماغ کے اندر محفوظ کر لو، دماغ کے کمپیوٹر میں. کیوں ایسا نوٹ کر لو؟ یہ ہدایت، یہ تنبیہ کیوں کی جا رہی ہے؟ تو ایک بہت بڑا اعزاز پیش کر رہے ہیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام، جو علم غیب نبوت سے ہے. فإن رأس مئت سنۃ منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد. منہا میں حاضر ایک مرجع وہی اللیلہ ہے، کیونکہ اس رات سے 100 سال پورا ہونے پر، رات مانے آخر، سر آخر میں ہوتا ہے نا، تو اس رات سے 100 سال کے آخر تک، 100 سال پورا ہونے پر جو لوگ زمین پر ہیں، جو لوگ روئے زمین پر بستے ہیں، ان میں سے کوئی بھی باقی نہیں رہے گا. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات اپنی امت کے لیے کی ہے، خواہ امت اجابت ہو یا امت دعوت ہو، سب کے لیے، کہ آج روئے زمین پر جو لوگ بھی بس رہے ہیں، ان میں سے کوئی بھی آج کی رات سے لے کر 100 سال پورا ہونے تک باقی نہیں رہے گا، بلکہ 100 سال پورا ہوتے ہوتے سب کے سب لوگ فوت ہو چکے ہوں گے. جس کا مطلب یہ ہوا کہ آج جو بچہ پیدا ہوا تو اس کی بھی عمر 100 سال کی زیادہ سے زیادہ ہوگی، 100 سال ہوگی، 100 سال سے زیادہ نہیں ہوگی، اور باقی لوگ تو پہلے ہی گزر چکے ہوں گے. اس میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلایا ہے کہ تم لوگوں کی عمریں کم ہیں، اور پہلے کی امتوں کی عمریں تو کئی 100 سال ہوا کرتی تھیں. تو سرکار نے اس لیے بتایا تاکہ تم لوگوں کو جو اعمال کرنے ہو اس مختصر عمر میں اپنے عمل کر لو، لمبی عمر کی آرزو مت رکھنا. اور وہی ہوا کہ سال بھر پورا ہوتے ہوتے اس تاریخ سے جو لوگ تھے سب لوگ فوت ہو گئے. یہاں پر ممن کا لفظ عام ہے، تو اس عموم کے پیش نظر کچھ لوگوں نے اس پر اعتراض کیا ہے. کہتے سیدنا خضر علیہ الصلوۃ والسلام بھی تو اس وقت موجود تھے ظاہر ارض پر، روئے زمین پر، اور وہ آج بھی حیات ہے، اور شیطان بھی تھا، وہ آج بھی حیات ہے. تو اس کا جواب ایک تو یہ ہے کہ ممن ہوا علی ظاہر الارض کا مطلب ہے جو لوگ روئے زمین پر بستے ہیں، اور مراد ہے سرکار کی امت. تو جو لوگ سرکار کی امت سے روئے زمین پر بستے ہیں وہ ان میں سے کوئی باقی نہیں رہے گا، اور یہ لوگ اس سے خارج ہیں. یہ لوگ حضرت سیدنا خضر علیہ الصلوۃ والسلام صاحب البحر ہیں، سمندر میں رہتے ہیں. ممن ہوا علی ظاہر الارض سے نہیں ہے، اور شیطان یہ ہواؤں اور فضاؤں میں رہتا ہے، یہ بھی ممن ہوا علی ظاہر الارض سے نہیں ہے. اب ایک بڑی یہ حدیث بھی بہت اہم تھی، اور اس حدیث پاک سے ثابت ہوتا ہے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو علم غیب اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا. یہاں پہ ایک مختصر حدیث اب آ رہی ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس کے راوی ہیں. یہ حدیث بخاری شریف میں 19 جگہوں پر آئی ہے، بار بار، کہیں مختصر، کہیں مطول، کہیں بہت مطول. جہاں زیادہ طویل روایت میں آئے گی وہاں ہم انشاءاللہ پورا ترجمہ کریں گے تاکہ آپ کو پوری حدیث معلوم ہو جائے. اور یہ پہلی حدیث ابھی آ رہی ہے تو ہم یہاں بھی اس کا پورا ترجمہ کرتے ہیں، مختصر تشریح کرتے ہیں. ابن عباس سے روایت فرماتے ہیں بیت فی بیت خالتی، اپنی خالہ حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں نے رات گزاری. یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی زوج مطہرہ ہیں، ہماری ماں ہیں. تو اصل میں یہ دیکھنا چاہتے تھے، پہلے سے ان کی آرزو تھی
کہ میں ذرا دیکھتا کہ سرکار کے رات کے معمولات کیا ہیں. یہ دیکھنے کے لیے اپنی خالہ گھر چلے گئے. ابھی چھوٹے تھے، عمر میں کم تھے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم اس شب انہی کے پاس تھے. یعنی سرکار کی اس دن سرکار کے رہنے کی باری انہی کے یہاں تھی. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم رات میں اٹھے. یہاں پہ تفصیل نہیں ہے، دوسرے حدیثوں میں تفصیل ہے کہ آدھی شب یا قریب یا بعد سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئی. تو آپ نے ایک مشکیزہ لٹکا ہوا تھا، اس سے مختصر وضو کیا اور اس کے بعد آپ نے نماز پڑھی. یہاں ان ساری باتوں کو چھوڑ کر کے اختصار کی پیش نظر امام بخاری لکھتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عشاء کی نماز پڑھی. ثم جاء الى منزلہ، پھر آپ اپنے حجرے میں تشریف لائے. اور اچھا، یہ تو عشاء کی نماز ہو گئی، یہ بھی سونے والی بات نہیں ہے. پھر آپ نے 4 رکعت نماز ادا کی، پھر سو رہے. تو 4 رکعت تو پھر نفل ہو گئی. پھر سرکار سو رہے. سونے کے بعد سرکار بیدار ہوئے آدھی رات کے قریب، کچھ آگے پیچھے، اور فرمایا نام الغلیم، یہ غلام کی تصغیر، یہ بچہ سو گیا. او کلمتن تشبہ ہوا، یا اسی کے مشابہ اسی جیسا کوئی اور کلمہ ارشاد فرمایا. ثم قام، پھر بیدار ہوئے، پھر اٹھے. فقمت عن یسارہ، اس کے بعد کیا ہے، سرکار نے وضو فرمایا تو میں نے بھی وضو فرمایا اسی طرح سے، اور میں سرکار کے بائیں کھڑا ہو گیا. سرکار نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے اور نیت باندھ لی تو میں بائیں کھڑا ہو گیا. تو سرکار نے مجھے اپنے داہنے گھما کر لیا. داہنے کہنے مطلب یہ ہوا کہ جب 2 نمازی ہوں، ایک امام اور ایک مقتدی، تو مقتدی کو امام کے داہنے کھڑا ہونا چاہیے. اس حدیث پاک سے یہ بات معلوم ہوئی. داہنے کو فضیلت حاصل ہے. جب ایک ہی مقتدی ہے تو پیچھے کھڑا نہیں ہو سکتا، اور داہنے اور بائیں میں افضل داہنا ہے، اس لیے سرکار علیہ السلام نے ان کو داہنے کھڑا کیا. تو حضور نے 5 رکعت نماز پڑھی. تو 5 رکعت میں 2 رکعت تہجد کی اور 3 رکعت وتر کی. پھر 2 رکعت نماز اور پڑھی. یہ نماز سنت فجر تھی، طلوع فجر کے بعد. پھر سرکار سو گئے. حتی سمعت غطیتن اور خطیتن، یہاں تک کہ میں نے سرکار کے خراٹے کی آواز سنی. پھر نماز کے لیے بیدار، پھر نماز کے لیے چلے گئے، مسجد چلے گئے. غطیتا، خراٹا، یہ 2 طرح کا ہوتا ہے. ایک تو کچھ لوگوں کو بیماری کی وجہ سے ہوتا ہے کہ جیسے لیٹے نیند آئے نہ آئے اور ناک بہت زور زور سے بجنی شروع ہو جاتی ہے، تو عجیب بے تکی وہ آواز ہوتی ہے، تو وہ خراٹا بیماری کا ہوتا ہے. آس پاس والے سب پریشان ہو جاتے ہیں. اور یہ خراٹا گہری نیند کی علامت ہوتا ہے. جب آدمی کبھی بڑی گہری نیند میں ہوتا ہے تو ہلکے سے خراٹے کی آواز آتی ہے. یہاں پر وہی خراٹا مراد ہے. پھر فرماتے ہیں پھر سرکار نماز کے لیے چلے گئے. یعنی سرکار اٹھے اور آپ نے وضو نہیں کیا، وضو کیے بغیر چلے گئے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کا وضو سونے سے نہیں جاتا. آپ سوتے ہیں اور دل جاگتا رہتا ہے، آنکھیں سوتی ہیں اور دل جاگتا رہتا ہے، اس لیے آپ کا وضو سونے سے نہیں جاتا. تو یہاں پہ حدیث بہت مختصر ہے کیونکہ اس باب کا تعلق ہے رات میں واعظ اور علم کے بیان سے. تو جتنا حصہ واعظ اور علم کے بیان سے متعلق تھا وہ اس کے اندر بیان کر دیا گیا. 19 جگہوں پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث مختصر اور مطول بیان کی ہے، اور ہر جگہ اسے ایک الگ مسئلہ استنباط کیا. حدیث ایک ہے اور اس امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 19 مسائل کا استنباط کیا ہے. باب حفظ العلم، علم کی حفاظت کا بیان. علم کو چھپانا نہیں چاہیے. اس سے پہلے بھی علم کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ علم کو راز بنا دیا جائے گا تو پھر علم ضائع ہو جائے گا، اس لیے علم کو عام کرنا چاہیے. اورج ابو ہریرہ فرماتے ہیں
کہ لوگ کہتے ہیں اکثر ابو ہریرہ زیادہ حدیثیں روایت کرتے ہیں، 5000 سے زیادہ ان سے حدیثیں مروی ہیں. تو اب اس کی توجیہ وہ کرتے ہیں کہ اگر کتاب اللہ کی 2 آیتیں نہ ہوتی تو میں ایک حدیث بھی نہیں بیان کرتا. پھر انہوں نے 2 آیتیں تلاوت کی، ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی. یہ پوری آیت آپ قرآن پاک میں نکال کر اس کا ترجمہ وغیرہ دیکھ لیجئے گا. بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں ان باتوں کو، بے شک ہم نے جو بینات یعنی دلائل اور ہدایت نازل کیے ہیں، جو لوگ ان کو چھپاتے ہیں تو ان پر آگے ہے کہ لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے. اس سے معلوم ہوا کہ علم کی باتوں کو، ہدایت کی باتوں کو، دلائل نبوت کو بیان کرنا واجب ہے اور چھپانا ناجائز، حرام اور گناہ ہے. تو فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کی ان آیتوں کی وجہ سے مجھے خوف ہوا اور میں نے سرکار سے جتنی حدیثیں سنی ہیں وہ سب بیان کرتا ہوں. اب اس کے بعد یہ بیان کرتے ہیں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ میری حدیثیں زیادہ ہو گئیں اور جو دوسرے صحابہ ہیں مہاجرین اور انصار ان کی حدیثیں کم ہیں. تو فرماتے ہیں ہمارے مہاجر بھائی کان یشغلہم الصفق بالاسواق، صفق کے معنی خرید و فروخت، اسواق سوق کی جمع ہے. ہمارے مہاجر بھائی بازاروں میں خرید و فروخت میں مشغول رہتے ہیں اور ہمارے انصاری بھائی اپنے اموال میں یعنی اپنے باغات میں کام کاج میں مشغول رہتے ہیں. اس لیے وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری باتوں کو نہیں سن پاتے ہیں، ساری حدیثوں کو یاد نہیں کر پاتے ہیں، ان کا شغل الگ ہے. اور ابو ہریرہ کا حال یہ اپنے بارے میں بتاتا ہے، ابو ہریرہ کانا یلزم، ابو ہریرہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں برابر حاضر رہتا. یلزم لازم رہنا یعنی برابر حاضر رہنا، حاضر باش، برابر حاضر رہتا یا پابندی ساتھ حاضر رہتا ہے. بے شبع بطنی، پیٹ کے آسودہ ہونے پر یعنی اپنی خوراک پر، کہ ایک وقت کی خوراک مل جائے یہ اس کے لیے کافی ہے. اس کو نہ خرید و فروخت سے مطلب ہے اور نہ باغات میں کام کرنے سے مطلب ہے. اور ابو ہریرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پابندی کے ساتھ 2 وقت کی خوراک پر حاضر رہتا ہے کہ بس اس کے پیٹ میں اس کا پیٹ بھر جائے، اور ان اوقات میں حاضر رہتا ہے جن اوقات میں وہ حضرات حاضر نہیں رہتے، اور ان حدیثوں کو بھی یاد کرتا ہے جو حدیثیں وہ لوگ یاد نہیں کرتے کیونکہ نہ وہ سنتے ہیں نہ یاد کرتے ہیں. تو ہم 24 گھنٹہ تقریباً سرکار کے ساتھ ہیں، باتیں سنتے ہیں، یاد کرتے، سنتے ہیں، یاد کرتے ہیں. اس لیے ہماری حدیثیں زیادہ ہیں، ہم روایت زیادہ کرتے ہیں، ان کی حدیثیں کم ہیں، وہ روایت کم کرتے ہیں. ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ انی اسمع منک حدیثا کثیرا انسا، میں نے آپ سے بہت حدیثیں سنی، ان کو میں بھول جاتا ہوں. حدیث تو بہت سنی ہے، میں ان کو بھول جاتا ہوں. تو سرکار نے فرمایا ابسط ردا کا، اپنی چادر پھیلاؤ. فرماتے ہیں فبسط تو میں اپنی چادر پھیلا دی. فغارف بیدیہ، سرکار نے اپنے دونوں ہاتھوں سے چلو لیا. چلو میں کیا چیز لیا یہ کچھ معلوم نہیں، اور چلو کہاں سے لیا یہ بھی معلوم، بس اتنا سرکار نے چلو لیا. اب باقی چیزیں مخفی رکھیں گی تو مطلب کیا ہوا کہ آپ نے چلو میں قوت حافظہ لیا. قرین مقام یہ چاہتا ہے چلو میں آپ نے قوت حافظہ لیا. کہاں سے لیا؟ اللہ کی بارگاہ سے لیا، اللہ کی عطا سے لیا. جب سب مجہول ہے تو ایسی صورت میں قرین مقام سے اس کا مفہوم متعین کرنا چاہیے، اور قرین مقام یہی چاہتا ہے سرکار نے قوت حافظہ لیا، اللہ کی عطا سے لیا. اور صرف چلو اٹھانے مطلب تو کچھ نہیں ہے، چلو میں لیا اور پھر چادر میں ڈال دیا. تو 3 چیزیں یہاں محذوف ہوئیں. چلو میں کیا لیا، کہاں سے لیا، اور پھر کیا کیا. تو اللہ کی عطا سے لیا، قوت حافظہ لیا اور چادر میں ڈال دیا. اور پھر فرمایا ثم اسے اپنے سینے سے سٹا لو. تو میں نے اسے سٹا لیا.
فما نسیت شیئن بعد، اس کے بعد میں کبھی بھی کچھ بھی نہیں بھولا۔ تو سرکار نے جو فرمایا چادر کو اپنے سینے سے ہٹا لو، تو اسی وقت ہو سکتا ہے نا جبکہ سرکار نے چلو میں لے کے اس میں کچھ ڈالا ہو۔ اگر سرکار نے ڈالا نہ ہو تو چادر کو ہٹانے کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ اس لیے قرین مقام ان ساری باتوں کو چاہ رہا ہے کہ سرکار نے چلو میں قوت حافظہ لیا اور وہ قوت حافظہ سرکار نے اس چادر میں ڈال دیا اور یہ فرمایا کہ اسے سینے سے لگا لو۔ سینے سے لگا لیا تو مسامات کے ذریعے وہ قوت حافظہ سینے کے اندر گئی، دماغ کے اندر پہنچی، اور اس کے بعد ان کا حافظہ اتنا قوی ہوا کہ جو کچھ سرکار سے سنا کبھی نہیں بھولے۔ تو پتہ چلا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام قاسم نعمت ہیں اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام قوت حافظہ عطا کرتے ہیں۔ ہمیں محسوس نہ ہو مگر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے یہاں یہ ساری چیزیں ایسی محسوسات سے ہیں کہ آپ اسے چلو میں لے کر چادر میں رکھتے ہیں اور چادر کو سٹا دیا جائے تو ساری چیز بغیر آپریشن کیے ہوئے سینے کے اندر چلی جاتی ہے اور سینے سے دماغ کے اندر پہنچ جاتی ہے۔ نہ کوئی آپریشن ہے، نہ کہیں ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرنا ہے، کچھ بھی نہیں۔ دنیا دیکھ نہیں رہی ہے مگر سرکار نے سب کچھ کر دیا اور سیکنڈوں اور منٹوں میں ان کو عظیم قوت حافظہ عطا کر دیا جو سالہ سال کے علاج میں حاصل نہیں ہوتا۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں حافظ تمہیں میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم سے 2 برتن یاد کیے۔ تو برتن تو نہیں یاد کیا جاتا ہے، برتن تو برتن ہے، بولا گیا ہے برتن اور مراد لیا گیا برتن میں رکھی ہوئی چیز۔ تو رسول اللہ سے 2 برتنوں کی رکھی ہوئی چیز میں نے یاد کی ہے، اور اصل میں مقصود ان کا کیا ہے؟ وعین سے علمین، یہ بولا گیا وعین اور مراد لیا گیا ہے، یہ کنایہ کیا گیا علم سے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم سے 2 طرح کے علم محفوظ رکھے ہیں۔ اما احدہما فبثثتہ ونشرتہ، بث کے معنی نشر، ایک علم تو میں نے پھیلا دیا، عام کر دیا، اور دوسرا علم اگر میں اسے پھیلاؤں تو یہ حلق کاٹ دی جائے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ ایک علم تو علم السنہ ہے وہ علم الاحکام ہے، اس کو میں نے عام کیا، پھیلایا، اور دوسرا علم علم الفتن ہے جن میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فتنہ کرنے والوں کا نام لے لے کر کے سب کچھ بتا دیا ہے کہ فلاں سن میں ہوگا، فلاں یہ فتنہ پیدا کرے گا۔ تو اگر میں ان کو ظاہر کر دوں تو ہمارے دشمن ہو جائیں گے اور خاموشی سے ہم کو وہ قتل کر دیں گے، اس لیے میں نے اس علم کو ظاہر نہیں کیا۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ اگر کہیں کوئی علم ظاہر کرنے میں ضرر کا اندیشہ ہو تو اس کو چھپا سکتے ہیں۔ اور ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابھی تو قرآن پاک کی آیت کریمہ گزری کہ کتمان علم حرام ہے، اس سے پہلے حدیث گزری کہ علم کو راز بنا لیا جائے تو یہ ناجائز ہے، علم ضائع ہو جائے گا، اور یہ کتمان علم کر رہے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جس علم کو ظاہر کرنے کا حکم ہے اور کتمان علم حرام ہے، اس سے مراد علم شریعت، علم سنت، علم الاحکام، جس کی لوگوں کو ضرورت ہے، اور یہ علم دوسرا تھا، اس کی عام لوگوں کو اس کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے اور یہ مضر بھی ہے۔ تو جو چیز مضر ہو تو اس سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔